السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، آج جس عنوان کو میں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے والفجر ولیال عشر، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس بات سے قسم کھا کے فرما رہا ہے کہ جو 10 راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے، یہ بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ شب قدر کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ وہ تو رات ہم تلاش کرنے میں رہتی ہے، مگر یہ تو اللہ کے طرف سے ہی ہم کو تحفہ ملا ہے کہ ایسی خوبصورت راتیں ہم کو ملی ہے کہ جس سے ہر رات ہم اپنے اللہ کے سامنے رجوع ہو کر اپنے گناہوں پر توبہ کر سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گزارشات کو پیش کر سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ 10 دن کے بہت سے فضائل ہیں، بہت سی اہمیتیں ہیں، اس لیے ہم کو کہا گیا کہ ان راتوں کو خوب جاگا کرو، اللہ کو منایا کرو۔ اسی طریقے سے ہم کو یہ بھی حکم ہے یہ دنوں میں کہ جو بھی قربانی دے رہے ہیں وہ اپنے ناخن یا داڑھی وغیرہ نہ بنائے اور احتیاط کرے ان چیزوں سے، تاکہ آپ کی قربانی اللہ کے پاس قبول ہو۔ اور قربانی کا جہاں تک مسئلہ ہے، یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے، ہر صاحب استطاعت پر قربانی ضروری ہے۔ ہاں، اگر یہاں جانور نہ ملے اور قربانی کا آپ کو کوئی موقع نظر نہ آئے، ایسی صورت میں آپ یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ قربانی جہاں ہو رہی ہے وہاں اپنی رقم بھیجیں اور ان کو تاکید کرے کہ ہماری قربانی ہونے کے بعد ہمیں اطلاع دیں، تاکہ ہم اپنی ضرورتوں کو پوری کر سکیں، جیسے ناخن کاٹ سکے، جیسے بال بنا سکے۔ اور میں وہ حضرات سے بھی خاص طور پہ رجوع ہو رہا ہوں جو اپنے داڑھی مناتے ہیں، روز جا کر حجام خانے میں یا اپنے گھروں میں داڑھی کو صاف کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے تو یہ 10 دن آپ داڑھی جب چھوڑ رہے ہیں تو آپ یہ ارادہ کر لیں کہ میں داڑھی کبھی نہیں کٹاؤں گا۔ یاد رکھیے، اب موت و حیات کا کوئی بھروسہ نہیں رہا۔ دیکھ رہے ہیں ہم روز کے دواخانوں سے کیا حال ہے، روز ہر محلے سے کسی نہ کسی کا جنازہ اٹھتے نظر آ رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم اگر اللہ کے پاس جائیں گے تو ہم اگر وہی لباس میں جائیں گے جو اللہ کو پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول شاید ہماری خبر میں آ جائے اور بولے کہ کفن سے منہ کھولو اس کا، کفن سے منہ میرا کھولیں گے تو اللہ کے رسول فرمائے خبر سے منہ میرا جب کھول کر دیکھا تو یوں بولے ہمارے چاہنے والوں کی صورت ایسی ہوتی ہے۔ میرے عزیزو دوستو، اب توبہ و استغفار کے دن ہے، اللہ کو منانے کے دن ہے، اللہ کو راضی کرنے کے دن ہے۔ اور یاد رکھیے، قربانی اس وقت سے ضروری ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قربانی نہ دے وہ عیدگاہ کو نہ آئے، تو اس کی وعید کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے میں تمام سے یہ گزارش کروں گا، جہاں ہم قربانی دینے کا اپنے ارادہ کر لے وہیں ابھی سے جانوروں کو تلاش کرے اور جانور لا کر رکھ لے اور قربانی کے دن اس کو قربان کرے۔ اور یہ بھی میری گزارش ہے کہ قربانی کرے تو اڑوس پڑوس کو تکلیف نہ ہو، اور اس کو صحیح طریقے سے اس کے جو بھی چیزیں آپ کے پھینکنے کے قابل ہوتی ہیں اسے تھیلی میں لے اور اس کو پورے طریقے سے پیک کرے اور لے جا کر کچرے کی کنڈی میں ڈالے، تاکہ آپ کی محلے کی وبا خراب نہ ہو، محلے کے حالات کوئی ایسے نہ پیدا ہو کہ لوگ آپ پر انگلی اٹھا سکیں۔ اس میں احتیاط برت لیجیے، مگر یہ بات ذہن نشین رکھ لیجیے کہ قربانی آپ کو دینا ہے، اور یقیناً جب تک آپ قربانی نہیں دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی آپ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ یاد رکھیے، اللہ کے پاس نہ گوشت پہنچتا ہے
نہ خون پہنچتا ہے، بس پہنچتا ہے تو آپ کا وہ عمل جو اللہ کے لیے آپ نے کیا ہے، اور اللہ کے لیے جو عمل کیے ہیں وہ آپ اللہ کے پاس اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے گا۔ بعض علماء نے لکھا ہے، فرمایا گیا ہے بات کہ بالوں کے جتنے بکرے کے بال ہوتے ہیں اس کے برابر اللہ اجر عطا فرمائے گا، تو اتنے بڑے اجر سے ہم محروم کیوں رہیں؟ اس لیے میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ قربانی ضرور دے، مگر یہ بھی احتیاط کرے کہ جتنا ہو سکے کسی بہلنے والے کو آپ سے تکلیف نہ ہو۔ اور آج کے دور میں خصوصاً احتیاط کا زمانہ ہے، گوشت تقسیم کرنے کے لیے تھیلیاں لے کے نہ نکلیے، بلکہ اڑوس پڑوس میں آپ کے جو غربا ہے انہی کے اندر وہ تقسیم کر دیجئے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ گوشت خرابت داروں میں پہنچائے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس وقت کے مارا ماری کی حالت میں ہر جگہ ہم لے کے گوشت کو پھرے، بلکہ جتنا ہو سکے اپنے پڑوسیوں میں، اپنے غربا میں اور مساکین میں اس پر دیا دیجئے، اللہ اس کا ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ ایسے موقع پر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نہ صرف ہم کو بکری کی قربانی کے اللہ تبارک و تعالی ہم کو موقع عطا فرمائے، بلکہ ہر وہ چیز جو اپنی پسندیدہ ہے اللہ کے راہ میں قربان کر دے، اور خواہشات کو قربان کر دے، اور اپنے تمام معاملات جو ہم یعنی ایسے عمل کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں وہ بھی قربان کر کے اللہ کی قربانی کو پیش کر دے اور اللہ کی رضا حاصل کرے۔ تمام ناظرین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کچھ مجھے بولنے کا موقع عطا فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہونے کے بعد ہمیں اطلاع دے تاکہ ہم اپنی ضرورتوں کو پوری کر سکیں، جیسے ناخن کاٹ سکے، جیسے بال بنا سکے۔ اور میں وہ حضرات سے بھی خاص طور پہ رجوع ہو رہا ہوں جو اپنے داڑھی مناتے ہیں، روز جا کر حجام خانے میں یا اپنے گھروں میں داڑھی کو صاف کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے تو یہ 10 دن آپ داڑھی جب چھوڑ رہے ہیں تو آپ یہ ارادہ کر لیں کہ میں داڑھی کبھی نہیں کٹاؤں گا۔ یاد رکھیے، اب موت و حیات کا کوئی بھروسہ نہیں رہا۔ دیکھ رہے ہیں ہم روز کے دواخانوں سے کیا حال ہے، روز ہر محلے سے کسی نہ کسی کا جنازہ اٹھتے نظر آ رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم اگر اللہ کے پاس جائیں گے تو ہم اگر وہی لباس میں جائیں گے جو اللہ کو پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول شاید ہماری خبر میں آ جائے اور بولے کہ کفن سے منہ کھولو اس کا، کفن سے منہ میرا کھولیں گے تو اللہ کے رسول فرمائے خبر سے منہ میرا جب کھول کر دیکھا تو یوں بولے ہمارے چاہنے والوں کی صورت ایسی ہوتی ہے۔ میرے عزیز و دوستو، اب توبہ و استغفار کے دن ہے، اللہ کو منانے کے دن ہے، اللہ کو راضی کرنے کے دن ہے۔ اور یاد رکھیے، قربانی اس وقت سے ضروری ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قربانی نہ دے وہ عیدگاہ کو نہ آئے، تو اس کی وعید کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے میں تمام سے یہ گزارش کروں گا، جہاں ہم قربانی دینے کا اپنے ارادہ کر لے وہیں ابھی سے جانوروں کو تلاش کرے اور جانور لا کر رکھ لے اور قربانی کے دن اس کو قربان کرے۔ اور یہ بھی میری گزارش ہے کہ آپ کی محلے کی وبا خراب نہ ہو، محلے کے حالات کوئی ایسے نہ پیدا ہو کہ لوگ آپ پر انگلی اٹھا سکے، اس میں احتیاط برت لیجیے۔ مگر یہ بات ذہن نشین رکھ لیجیے کہ قربانی آپ کو دینا ہے، اور یقیناً جب تک آپ قربانی نہیں دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی آپ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ یاد رکھیے، اللہ کے پاس نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بس پہنچتا ہے تو آپ کا وہ عمل جو اللہ کے لیے آپ نے کیا ہے، اور اللہ کے لیے جو عمل کیے ہیں وہ آپ اللہ کے پاس اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے گا۔ بعض علماء نے لکھا ہے، فرمایا گیا ہے بات کہ بالوں کے جتنے بکرے کے بال ہوتے ہیں اس کے برابر اللہ اجر عطا فرمائے گا، تو اتنے بڑے اجر سے ہم محروم کیوں رہیں؟ اس لیے میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ قربانی ضرور دے، مگر یہ بھی احتیاط کرے کہ جتنا ہو سکے کسی بہلنے والے کو آپ سے تکلیف نہ ہو۔ اور آج کے دور میں خصوصاً احتیاط کا زمانہ ہے، گوشت تقسیم کرنے کے لیے تھیلیاں لے کے نہ نکلیے،
بلکہ اڑوس پڑوس میں آپ کی جو غربا ہے انہی کے اندر وہ تقسیم کر دیجئے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ گوشت خرابت داروں میں پہنچائے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس وقت کے مارا ماری کی حالت میں ہر جگہ ہم لے کے گوشت کو پھرے، بلکہ جتنا ہو سکے اپنے پڑوسیوں میں، اپنے غربا میں اور مساکین میں اس پر دیا دیجئے۔ اللہ اس کا ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ ایسے موقع پر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نہ صرف ہم کو بکرے کی قربانی کے اللہ تبارک و تعالی ہم کو موقع عطا فرمائے، بلکہ ہر وہ چیز جو اپنی پسندیدہ ہے اللہ کے راہ میں قربان کر دے، اور خواہشات کو قربان کر دے، اور اپنے تمام معاملات جو ہم غیر یعنی ایسے عمل کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں وہ بھی قربان کر کے اللہ کی قربانی کو پیش کر دے اور اللہ کی رضا حاصل کرے۔ تمام ناظرین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کچھ مجھے بولنے کا موقع عطا فرمایا۔ السلام علیکم۔